امر من الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الدیار شغفن قلبی ولكن حب من سکن الدیار. امرؤ القیس جو شاعر گزرا ہے نا، جسے مجنوں کہا جاتا تھا، لیلا مجنوں کے قصے بہت سنے ہوں گے نا، تو وہ کیا کہتا ہے امرؤ القیس کہ میں لیلا کے گھر کے گرد سے جب گزرتا ہوں، دیکھو عقلی محبت کیا کہتی ہے، بھئی لیلا کو نکاح کا پیغام بھیجو، قبول ہو جائے ٹھیک ہے، نہیں ہے تو اگر کورٹ میرج ہو سکتی ہے تو وہ کر لو، وہ بھی نہیں ہو سکتی تو دماغ خراب ہے یار، کہیں اور بھائی ٹائم ضائع نہیں کرو کہیں اور، ورنہ عمر نکل رہی ہے. یہی ہوتا ہے نا بھائی. اگر مجنوں میں عقلی محبت ہوتی لیلا سے، جذباتی نہ ہوتی، تو مجنوں کیا کرتا؟ لیلا کو نکاح کا پیغام بھیجتا. کبوتر کے ذریعے مس کالیں تو وہ کئی دے چکا تھا. پہلے زمانے میں کبوتر جو مس کال تھی نا، وہ بغیر خط کے جب پہنچ جائے تو وہ مس کال سمجھا جاتا تھا. اگر کبوتر پہنچ گیا محبوبہ کے پاس خط کے بغیر تو یہ کیا سمجھا جاتا تھا؟ یہ مس کال ہے. کئی مس کالیں بھی دی، کئی خطوط بھی بھیجے. بھائی مان گئی ٹھیک ہے، ابا کو بھی سمجھا لیا، کورٹ میرج کی کوشش بھی کر لی، نہیں ہو رہی، چھوڑو یار عمر نکل رہی ہے کہیں اور کرو. ایسا ہی کرتا نا مجنوں. مجنوں نے ایسا نہیں کیا. مجنوں کیا کہہ رہا ہے، یار لیلا تو مل نہیں رہی، تو اب میں کیا کرتا ہوں، امر من الدیار دیار لیلا، لیلا کے در و دیوار کے گرد چکر لگاتا رہتا ہوں، حالانکہ ملنے والا کچھ بھی نہیں ہے وہاں. پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ باہر بھی آئے. پہلے زمانے میں تو آپ گیٹ کے اندر رہیں اور ہم گیٹ سے باہر رہیں گے. حیا تھی نا، پردہ تھا. تو کہہ رہے کہ میں لیلا تو نظر آ نہیں رہی، تو در و دیوار تو نظر آ رہے ہیں نا لیلا کے. امر من الدیار دیار لیلا، لیلا کے در و دیوار کے گرد میں گھوم رہا ہوں. اقبل ذا الجدار وذا الجدار، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں. وما حب الدیار شغفن قلبی، لوگوں ایسا پاگل نہیں ہوں کہ دیواروں سے محبت کر رہا ہوں. کیونکہ لوگ پوچھتے ہیں تو اینٹوں سے محبت کر رہا ہے، سیمنٹ بجری سے، تو دیوار کو چوم رہا ہے، کبھی اس دیوار کو چوم رہا ہے، کبھی اس دیوار کو، اور ایسے ایسے گولے گھوم رہے ہیں. تو پاگل ہے، تو اینٹوں سے محبت کر رہا ہے. کہہ رہا ہے اتنا پاگل نہیں ہوں کہ اینٹوں سے محبت ہو. ولیکن حب من سکن الدیار، ان دیواروں کے پیچھے جو محبوب رہتا ہے اس کی محبت اتنا جوش مار رہی ہے کہ ان دیواروں کی نسبت چونکہ ان محبوب کی طرف ہے، محبوب نہیں مل رہا تو دیواروں سے محبت میں دیواروں کو چوم رہا ہوں. دیواروں سے محبت ہے مگر کس وجہ سے؟ اس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ لیلا کی طرف ہے. تو جب اس کی کوئی عقلی لاجک ہے تبھی تو لوگ پاگل کہتے تھے مجنوں کو. بلکہ مجنوں کا تو مطلب ہی پاگل، پاگل ہو گیا، سٹھیا گیا، بھی دیواروں سے چوم رہا ہے. لیکن جس کو اتنی محبت لیلا سے ہو گئی کہ وہ دیواروں کو چوم رہا ہے، اس لیے کہ اس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ لیلا کی طرف، تو وہ لیلا کے کبھی حکم عدولی کرے گا؟ اللہ کہتے ہیں کہ میں نظر نہیں آتا مگر میرا ایک گھر ہے جس کو میرا گھر کہا جاتا ہے. اس میں نہ صوفے ہیں نہ ایئر کنڈیشن ہے. اس میں اب سعودی عرب نے وہ سونے کا دروازہ لگا دیا، ورنہ وہ تو بیچارہ لکڑی کا ٹوٹا پھوٹا دروازہ تھا بیت اللہ کا، اور عام سیمنٹ اور گارے کی بنی ہوئی اینٹیں تھیں. کچھ بھی نہیں ہے، ایک چار دیواری ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اللہ نے کہا یہ کس کا گھر ہے؟ بولو بھائی، اللہ نے کیا کہا؟ میرا گھر ہے. ہمارے گھر ہوتے ہیں ہزار گز کے، بادشاہوں کے گھر ہوتے ہیں 2,000 گز کے، اس میں سونے کی اینٹیں لگی ہوئی ہوتی ہیں اور سوئمنگ پول ہوتے ہیں، اس میں کیا کیا ہوتا ہے. اللہ نے کہا کہ میرا گھر ہے جس میں نہ کوئی سونے کی اینٹیں ہیں، نہ اس میں کوئی سوئمنگ پول ہے، نہ اس میں صوفے ہیں، نہ اس میں کچن ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ چار دیواری ہے. یہ کس کا گھر ہے؟ میرا گھر. اور اسے بنانے والا میرا خلیل ہے. یہ میرا گھر ہے. اللہ نظر نہیں آتا، اللہ کا گھر ہمیں نظر آتا ہے. اللہ نے کہا اپنے دل میں عشق اور محبت کی چنگاری اگر پیدا کرنی ہے، عشق اور محبت کی آگ بھڑکانی ہے، تو لاکھوں روپے خرچ کر کے آؤ اور اس گھر کے گرد چکر لگاؤ اور اس کی دیواروں کو چومو. ہم بھی بیت اللہ کی دیواروں کو چومتے ہیں، حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں. غیر مسلم سمجھتا ہے یہ پاگل ہو گئے، ان کی ایک مذہبی رسم ہے. مذہبی رسم نہیں ہے بھائی. اس گھر کی نسبت اگر خالق کائنات کی طرف نہ ہوتی، اس گھر کی ویلیو ہماری نظر میں 4 آنے کے برابر بھی نہ ہوتی. اس سے اچھے گھر تو ہم اپنے گھروں میں چھوڑ کے جاتے ہیں. اس سے اچھے گھر ظاہری صورت کے اعتبار سے ہمارے ملک میں موجود ہیں، ہماری غریب آبادیوں میں موجود ہیں. اس گھر کی نسبت کس کی طرف ہو گئی؟ اللہ کی طرف، خالق کائنات کی طرف.
تو حج کیا ہے؟ آپ کو دیوانہ بنانے کا ایک پروسیس ہے کہ اپنے اندر جذباتی محبت پیدا کرو، جذباتی. لہذا جو لوگ زیادہ جو ہے نا وہ اپنے ایک مخصوص لباس میں گھومتے پھرتے ہیں اور ان کو جو ہے نا وہ ہر وقت اپنی ایک پرسنالٹی کا خیال رکھتے ہیں، ان کو حج کرتے ہوئے بڑی شرم آتی ہے. وہ کہتے ہیں یہ 2 چادریں کیسے. احرام میں آپ کو پتا ہے کہ جب طواف کرتے ہیں پہلا، اس میں بازو ننگا رکھنا پڑتا ہے. بازو ننگا رکھنا، مرد کو سر ڈھانپنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ عام حالات میں مرد سر ڈھانپ کے چلتے ہیں. تو آپ کو دیوانہ بنایا جا رہا ہے، دیوانہ. کنکریاں ماری جا رہی ہیں، کنکریاں صرف ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کرنے کے لیے. کنکری وہاں کوئی شیطان تھوڑی ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں وہ جو کھڑا ہوا ہے نا سیمنٹ کا وہ شیطان ہے، تبھی لوگ انڈے بھی مار رہے ہیں، بعض جوتے بھی مار رہے ہیں. وہ شیطان نہیں ہے، شیطان تو وہاں سے چلا گیا. وہ تو صرف ایک نشانی ہے جو بعد میں سعودی حکومت نے لگائی ہے. نشانی ہے کہ بھئی یہاں آیا تھا، یہاں ابراہیم نے مارا تھا. اب ہے نہیں ہے، لیکن مارو تم. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جو کچھ کر رہے تھے اس موقع پر وہ بھی دیوانگی تھی. ورنہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹانا عقل کہتی ہے. کوئی محبوب آپ سے کہے بیٹے کو ذبح کرو، آپ کرو گے؟ بولے کہ بھائی ایک محبت اپنی جگہ، بیٹا بیٹا ذبح نہیں کروں گا میں. مجھ سے کسی نے سوال پوچھا کہ یہ جو ہم قربانی کے دن جانور اتنے کاٹتے ہیں اس کی کیا لاجک ہے؟ اتنے پیسے کسی غریب کو دے دیتے تو اچھا نہیں تھا؟ اتنی موٹی موٹی گائے لا کے کروڑوں روپے اڑا دیتے ہم ہوا میں، کیا حکمت ہے اس کی؟ میں نے کہا یہ سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی. ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا تھا، تو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے تم کس کو ذبح کرو؟ جانور. ابراہیم علیہ السلام نے جو بیٹا ذبح کرنے کے لیے لٹایا اس کی کوئی حکمت تھی ہے بھائی؟ اور اگر ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا کہ اسماعیل کو ذبح کرو، ابراہیم علیہ السلام یہی اشکال اللہ سے کرتے جو آپ مجھ سے کر رہے ہیں کہ اللہ اس کی کیا لاجک ہے؟ تو مجھے حکم دے میں غریبوں کو کھانا کھلا دوں، تو مجھے حکم دے میں 100 اونٹ ذبح کر دوں، تو مجھے حکم دے میں یہ کام کر لوں، یہ کام کر لوں. یہ بیٹا جس نے کوئی جرم نہیں کیا، 7-8 سال کا بچہ بالکل معصوم، اور یہ دیا بھی تو نے. اگر تو نے اس کو ذبح ہی کروانا تھا تو اس کی بشارتیں اور خوشخبریاں کیوں دی تھی تو نے مجھے؟ اللہ نے حضرت ابراہیم کو پہلے خوشخبری دی تھی بغلام علیم، بغلام حلیم، ایک بردبار بیٹا دوں گا میں آپ کو. آپ کو خوشخبریاں دی ہوں، اس کے بعد جب بیٹا ملا ہو تو وہ بیٹا دینے کے لیے ہوتا ہے، واپس لینے کے لیے نہیں ہوتا. تو ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہہ سکتے تھے کہ اللہ تو نے تو یہ خوشخبری دی تھی مجھے، یہ بیٹا بڑی امیدیں لے کر، میں امیدیں وابستہ تھی میری اس بیٹے سے، تو کیوں کہہ رہا ہے کہ اس کو کاٹ دو؟ اس کا کیا قصور ہے؟ ایک لفظ حضرت ابراہیم نے نہیں کہا. میں نے کہا اگر وہ یہ اشکال کرتے تو وہ خلیل اللہ نہیں بنتے. خلیل حبیب سے اوپر کی چیز ہے، حبیب اللہ ایک الگ ہے، خلیل اس سے بھی اوپر کی چیز ہے. تو وہ خلیل اللہ نہیں بنتے، اللہ کے خاص جگری دوست نہ بنتے. وہ ابراہیم نے کہا کہ جس خدا نے یہ بیٹا دیا ہے، جب وہ کہے گا اس کو کاٹ دو تو اس کے حکم پہ کاٹ دوں گا میں. کوئی لاجک نہیں، کوئی حکمت نہیں، خدا نے کہہ دیا ختم. تو میں نے کہا وہ بیٹا کاٹنے پہ تیار ہیں، آپ گائے کاٹنے پہ تیار نہیں. آپ اس کی لاجک پوچھ رہے ہو، جبکہ اس کو پیدا ہی اللہ نے کٹنے کے لیے کیا ہے. گائے کیوں پیدا ہوئی ہے؟ کٹنے کے لیے پیدا ہوئی ہے بھائی. دودھ دے گی، جب تک دے گی نہیں تو کاٹ کے کھا جاؤ. اسی لیے تو انسان کی خدمت کے لیے ہے نا. وہ کیوں نہیں آ رہی سمجھ میں؟ انگلش میں سمجھاؤں بھائی.